اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے چل رہا ہے، اور بڑی دلچسپ اور بڑی اہم وادی میں آپ کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا امام علی نقی کے متعلق کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا انفرادی تعارف یا فردی شناسنامہ، اور اس کے بعد آپ کی ولادت اور شہادت کے سلسلے سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے آپ کی امامت کے سلسلے میں اور دلائل امامت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی امامت کا زمانہ جو تھا وہ 34 سال تھا، کیونکہ 212 ہجری میں آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، 212 ہجری میں آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے 254 ہجری میں جب آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے تو 42 سال آپ کی عمر بنتی ہے، اور آپ کے والد محترم امام محمد تقی کی شہادت 220 ہجری میں واقع ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں۔ تو اب جب 220 سے آپ جوڑیں گے 254 تک تو تقریباً 33-34 سال بنتے ہیں آپ کی امامت کے۔ ٹھیک ہے، اب 34 سال جو آپ کی امامت کا زمانہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ درس ہے آپ کا آج کا اس حوالے سے کہ آپ کی امامت کس زمانے میں تھی، کن شہنشاہوں کے دور سے آپ گزرے ہیں اور کیسے حالات تھے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس سے امام کی علمی اور اجتماعی فعالیتوں کا اور اس کی قدر و منزلت کا کافی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہے کہ تیسرا سلسلہ خلافت جو چل رہا تھا خلافت اسلامیہ کے آغاز کے بعد سے، اس مرحلے اس دور میں اس زمانے میں امام زندگی گزار رہے تھے۔ پہلا سلسلہ خلافت جو تھا وہ خلافت راشدہ کا تھا، جو سن 11 ہجری سے شروع ہو کر کے سن 40-41 ہجری تک چلا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنی امیہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے جو سن 132 تک جاتا ہے، اور پھر 132 ہجری سے بنی عباس کا دور خلافت شروع ہو جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام بھی اسی دور میں تھے، یعنی آپ کے والد محترم کو جو 220 ہجری میں شہید کیا گیا وہ خلافت عباسیہ میں، اور آپ کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ خلافت عباسیہ میں گزری ہے۔ خلافت عباسیہ میں کن کن حکام کے ساتھ آپ کا سابقہ ہوا اس کو میں پیش کروں گا، لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک خاکہ خلافت عباسیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت اہم خاکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ بنی عباس کی حکومت جو ہے وہ تاریخ اسلام کی بہت ہی اہم حکومت رہی ہے، بہت سے جہاز سے۔ میں بہت اچھی حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، میں لفظ اہم استعمال کر رہا ہوں۔ بہت سی جہتوں سے بڑی اہم اور بڑی لمبی حکومت چلی ہے خلافت بنی عباس، اور یہ میں آپ سے عرض کروں اس کے بعد جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی حکومت خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ یا ترکان عثمانی کی حکومت رہی ہے جو 600 سال سے زیادہ چلی ہے، لیکن وہ خاندان رسالت کے حکام نہ تھے۔ یہ جو تھے یہ اپنے کو رسول اللہ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کے اولاد ہونے کی وجہ سے خاندان رسالت سے منسوب کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں نبی کے رشتہ داروں کی حکومت تھی، اگرچہ یہ غاصبین حق تھے اور ظالموں میں سر فہرست رہنے والے افراد تھے، لیکن جو ان کی حکومت ہوئی ہے یہ اس حوالے سے کہ رسول اللہ سے اپنے کو جوڑتے تھے، متصل کرتے تھے۔ خاندان رسالت کی یہ ایک اہم خلافت تھی جو کافی عرصے تک چلی ہے۔ ایسے دیکھا جائے تو سب سے لمبی حکومت جو ابھی تک تاریخ انسانیت کی اور تاریخ اسلام کی رہی ہے وہ ترکان عثمانی کی حکومت رہی ہے، خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ، جن کا مرکز ترکی تھا۔ لیکن اگر خلافت بنی عباس کے 2 مرحلے ہیں، 2 دور ہیں، ان کو جوڑ لیا جائے تو زمانے کے لحاظ سے ترکان عثمانی سے بڑی ان کی حکومت تھی۔ ترکان عثمانی نے 600 سال حکومت کی ہے، اور انہوں نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے۔ وہ آپ خود جوڑ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے۔ دیکھیے 132 میں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 654 ہجری تک ان کی حکومت چلتی ہے عباسیوں کی، یعنی 132 سے 654 تک اگر آپ دیکھیں گے 656 تک ان کی حکومت چلتی ہے، تو تقریباً جو ہے وہ 524 سال انہوں نے حکومت کی ہے بنی عباس نے۔
526 ابھی آپ سوچیں گے 524 سال اگر حکومت کی ہے انہوں نے اور 625 سال تقریباً حکومت کی ہے ترکان عثمانی نے، تو بنی عباس کی حکومت تو 100 سال کم رہ گئی. نہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ بنی عباس کی حکومت 100 سال کم نہیں بلکہ 100 سال زیادہ ہی رہی عثمانیوں سے. وہ کس طریقے سے کہ ان کی حکومت ہلاکو خان کے حملے کے نتیجے میں بغداد پر مغلوں کے تصرف کے نتیجے میں سن 656 میں ختم تو ہو جاتی ہے اور ان کا آخری بادشاہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بنی عباس کا جو آخری بادشاہ ہے مستعصم، وہ 656 میں مارا جاتا ہے. اس طریقے سے ہلاکو خان کے حملے کے نتیجے میں خلافت بنی عباس ختم ہو جاتی ہے. لیکن 2 سال 3 سال کے وقفے کے بعد سن 659 ہجری میں یہ پھر اپنے پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سے حکومت قائم کرتے ہیں. البتہ ان کی حکومت کا مرکز اب عراق یا بغداد نہیں ہے بلکہ ان کی حکومت کا مرکز بدل جاتا ہے اور قاہرہ میں بنی عباس کی حکومت چلتی ہے. اور اس میں بھی مستنصر اور مستکفی اور واسق اور متوکل جیسے بادشاہ آتے ہیں، ہے نا. متوکل جو ہے وہ بغداد کے سلسلے حکومت میں بھی ہے، واسق بغداد کے سلسلے حکومت میں بھی ہے، معتصم بغداد کے سلسلے حکومت میں بھی ہے، مستعین بغداد کے سلسلے حکومت میں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہی لوگ جو ہیں وہ قاہرہ کے سلسلے حکومت میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی حکومت قاہرہ میں جو شروع ہوتی ہے، مصر میں جو شروع ہوتی ہے، وہ سن 659 سے لے کر کے 933 تک چلتی ہے. یعنی تقریباً 264 سال یہ لوگ وہاں حکومت کرتے ہیں. اب اس 264 سال کو 524 میں اگر آپ جوڑیے گا تو 5 2 7 تقریباً 800 سال کے قریب انہوں نے کل ملا کے حکومت کی ہے اسی خاندان نے. تو ایک خاندان کی لگاتار جو حکومت چلی ہے ایک مرکزیت کے ساتھ، وہ تو ترکان عثمانی کی ہے تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی حکومت. لیکن اگر 2 سال 3 سال کے گیپ کے بعد اور انتقال مرکز کے اعتبار سے اگر جوڑا جائے تو تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ایک خاندان کی جو حکومت رہی ہے وہ خلافت عباسیہ رہی ہے، جو تقریباً جو ہے وہ 8 صدی تک چلی، 8 سنچری یہ حکومت چلی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جو اس سلسلے حکومت کے کا جو سلسلہ ہے، میں کچھ اہم گوشے آپ کی خدمت میں آج حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سلسلہ چلا ہے خلافت عباسیہ کا، اس کو 4 حصوں میں بانٹا جائے گا. 4 مرحلوں میں ان کی حکومت رہی ہے، قوت و ضعف کے ساتھ روبرو رہی ہے. پہلا مرحلہ جو ان کا ہے وہ دور اول، وہ 132 ہجری سے لے کر کے 232 ہجری تک کا، یعنی پہلا 100 سال جو ہے. ٹھیک ہے، جو پہلی صدی ہے وہ ان کی استحکام کی صدی ہے نا. اور ابو العباس صفا سے لے کر کے واسق کی خلافت تک کا یہ سلسلہ ہے. یہ جو ہے یعنی آپ سمجھ لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر کے امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے تک کا جو سلسلہ ہے یہ، چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے 220 ہجری میں اور میں 232 ہجری کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 232 ہجری تک یہ جو سلسلہ ہے 132 سے 232 ہجری تک کا، یہ سب سے مستحکم سلسلہ ان کا ہے. ٹھیک ہے، 100 سال شروع کے. اس میں عباسیوں نے ایرانیوں کی مدد سے کافی استحکام پایا تھا. ایرانیوں کی مدد سے ان کی حکومت قائم بھی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کا جو عباسی خلافت قائم ہوئی ہے، اس کا کمانڈر اور علمبردار جو تھا وہ ابو مسلم خراسانی تھا، جو خراسان کرنے والا تھا. ایرانیوں کا کافی سپورٹ رہا ان کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ شروع ہوتا ہے متوکل کی حکومت سے لے کر کے. ٹھیک ہے، تقریباً 232 سے لے کر کے 334 ہجری تک مستکفی کی جو حکومت ہے اس زمانے تک یہ سلسلہ، یعنی 102 سال، مطلب 1 صدی اور کہہ سکتے ہیں آپ. اگلی 1 صدی جو ہے یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا دور ہے. ٹھیک ہے، یہ قوت و ضعف نسبی سے روبرو رہا ہے یہ زمانہ. ٹھیک، اور اس میں دنیا اسلام میں فکری اور عقیدتی اعتبار سے بڑے تغیر و تبدل پیش آئے، جن میں سے بعض تحولات اور تغیرات کی طرف میں انشاءاللہ آگے اشارہ بھی
کروں گا. فکری اعتبار سے, عقیدتی اعتبار سے بڑے اتار چڑھاؤ سے بھرپور رہا ہے. اور یہی وہ دور ہے کہ جب شیعت میں بھی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, یعنی غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے اسی دور میں, اور پوری غیبت کبریٰ اسی دور میں رہی, غیبت صغریٰ اسی دور میں رہی ہے, یعنی سن 260 سے لے کر کے سن 329 ہجری تک. اور غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری میں ہوتا ہے, اور میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں 232 سے لے کے 334 ہجری تک کا, یعنی یہ پورا جو پیریڈ رہا ہے, پورا عرصہ اور زمانہ جو رہا ہے غیبت صغریٰ کا اور غیبت کبریٰ کی ابتدا, یہ اسی زمانے میں ہے. اس زمانے میں دنیا اہل سنت میں بھی مذہبی اعتبار سے بڑی تبدیلی اور تغیرات واقع ہوئے ہیں, اور دنیا تشیع میں تو بہت سی, جس کی سب سے بڑی مثال ایک غیبت کا آغاز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا جو دور آتا ہے وہ آل بویا. یہ شیعوں کے لحاظ سے بڑا حسین دور رہا ہے. خلافت مرکز میں بنی عباس کی ہے, لیکن بغداد اور اس کے اطراف میں, جو عراق کی سرزمین پہ اور اس کے اطراف میں بہت بڑے خطے پہ ایک شیعہ حکومت کا تاریخ ہے. اسلام میں 2 اماموں کی حکومت کے بعد پہلی مرتبہ شیعہ حکومت کا ایک خاص خطے پہ قیام ہوتا ہے, اور اس حکومت کا نام ہے حکومت آل بویا. آل بویا کی حکومت قائم ہوتی ہے. یہ سلسلہ جو ہے تیسرا دور جو ہے یہ نفوذ آل بویا کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. خلافت اور یہ کیا نام ہے 334 سے لے کر کے 447 ہجری تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں, جہاں قائم جو خلیفہ عباسی تھا اس کی حکومت کا اختتام آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تقریباً 110-15 سال کا جو عرصہ ہے, 334 سے لے کے 347 کا, یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور میں نے عرض کیا اس مرحلے کی ایک بہت بڑی جو اپج ہے وہ شیعہ حکومت آل بویا کا قیام ہے. اور بغداد میں شیعہ حکومت کے زمانے میں آل بویا حکومت میں سب سے پہلی مرتبہ تاریخ میں جلوس حسینی کا سڑکوں پر برآمد ہونا, سڑکوں پر آنا گھروں سے نکل کر کے, اور حیا علی خیر العمل کا اذان میں علی الاعلان پہلی مرتبہ ذکر کیا جانا. یہ ایک انقلاب اس حوالے سے رہا ہے مرکز اسلام میں. چوتھا اور آخری جو مرحلہ ہے بنی عباس کی حکومت کا, چوتھا دور, وہ 347 سے لے کر کے 656 تک, یعنی ان کی حکومت کے انقراض اور اختتام تک, جہاں پر سلجوقی ترکوں کا جو ہے نفوذ ہو جاتا ہے. یہ قائم کی حکومت سے شروع ہو کر کے مستعصم جو آخری بادشاہ تھا خلافت عباسیہ بغداد کا, اس کے قتل تک, اس کے واصل جہنم ہونے تک کا یہ سلسلہ رہا ہے 447 سے 656 تک کا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً جو ہے بن رہا ہے آپ کے 200 سال, تقریباً 200 سال. اس میں جو ہے وہ ترکان سلجوقی جو ہیں وہ بہت تیزی سے نفوذ کرتے ہیں اس حکومت میں, اور یہاں تک کہ خلفائے بنی عباس جو ہیں اس دور میں ایک کٹ پتلی کے طور پہ رہ جاتے ہیں. اور سلجوقیوں کی حکومت یعنی سلاجقہ کی حکومت جو ہے وہ پورے خطے پہ, ایران اور عراق اور اسلامی ممالک میں بہت بڑے خطے پہ حاکم ہوتی ہے. یہاں تک کہ ان کے بچے کچھ لوگ جو ہیں روم میں بھی بعد میں دوبارہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جن کو سلاجقہ روم کہتے ہیں. قدرت مند طاقت سلجوقیوں کے سامنے آتی ہے جو کافی عرصے عالم اسلام پر حکومت کرتی ہے. یہ 4 ادوار ہیں, اور ان 4 ادوار میں سے جو دوسرا دور ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرا اور تیسرا دور جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام علی پہلا اور دوسرا دور جو ہے, اسپیشلی دوسرا دور, وہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی سے مواجہ ہے, ہم زمان ہے. کس طریقے سے کیسے, اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا جب خلفائے بنی عباس کا ذکر کروں گا, امام علی نقی کے زمانے کے خلفاء کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.